بایوپلس میں خوش آمدید۔ اگر آپ سائنس، ٹیکنالوجی اور انسانی شعور کی دنیا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کریں گے کتاب نیکسس، اے بریف ہسٹری آف انفارمیشن نیٹورکس فرام دا اسٹون ایج ٹو اے آئی کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ انسان نے معلومات یعنی انفارمیشن کے ذریعے کیسے اپنی دنیا بنائی اور یہ طاقت کیسے خطرہ بھی بن سکتی ہے۔ اور یہ کتاب واقعی ایک بہت زبردست تناظر پیش کرتی ہے۔ مطلب یہ ان چیزوں پر سوال اٹھاتی ہے جنہیں ہم انسان صدیوں سے بالکل سچ مانتے آئے ہیں۔ بالکل، اور اس پہلے حصے میں ہم کتاب کے ابتدائی 3 چیپٹرز کا احاطہ کریں گے، یعنی چیپٹر 1 واٹ از انفارمیشن، پھر چیپٹر 2 اسٹوریز ان لمیٹڈ کنیکشنز، اور آخر میں چیپٹر 3 ڈاکیومنٹس دا بائٹ آف دا پیپر ٹائیگرز۔ صحیح۔ اور اس ساری بحث کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ انفارمیشن دراصل صرف ڈیٹا نہیں ہے، یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں یعنی انسانوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ ہاں، جیسے کہانیاں ہو گئیں، مطلب چاہے وہ سچ ہوں یا کوئی خیال، وہ بڑے گروپس کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہیں۔ اور پھر وہ ڈاکیومنٹس یا قوانین جو اس طاقت کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو چلیں اس بحث کو شروع کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم انسانوں نے انفارمیشن کے ذریعے اتنی حیرت انگیز دنیا تو بنا لی، لیکن مطلب ہم اس طاقت کو دانش مندی سے استعمال کیوں نہیں کر پاتے؟ یہ ایک بہت پرانا اور بڑا گہرا سوال ہے، اور تاریخ میں دیکھیں تو ایک خاص قسم کا خوف ہمیشہ سے ہمارے اندر موجود رہا ہے طاقت کو لے کر۔ بالکل، مجھے وہ یونانی دیومالا والی کہانی یاد آ رہی ہے، فیتھون کی۔ ہاں، سورج دیوتا کا بیٹا، بالکل۔ ہاں، وہ ضد کر کے اپنے باپ سے سورج کے رتھ کا کنٹرول مانگ لیتا ہے۔ اب اس کے پاس کائنات کی سب سے بڑی طاقت تو آ گئی، لیکن بھائی اسے وہ رتھ چلانا تھوڑی آتا تھا۔ صحیح۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رتھ زمین کے بہت قریب آ گیا، سمندر ابلنے لگے اور مطلب دنیا بس جل کر راکھ ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ اور صرف یہی نہیں، گوئے تھے کہ وہ مشہور نظم بھی تو ہے، جادوگر کا شاگرد، The Sorcerer's Apprentice۔ بالکل، جس میں شاگرد پانی لانے کے لیے جھاڑو پر جادو کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ مشقت سے بچنے کے لیے جادو تو کر لیتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے کہ واہ زبردست ٹیکنالوجی مل گئی، لیکن پھر اسے روکنے کا منتر ہی بھول جاتا ہے، اور پورا کمرہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ بالکل۔ تو کیا آج کل ہماری ٹیکنالوجی، خاص طور پر اے آئی کے ساتھ جو صورتحال ہے، وہ کچھ ایسی ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، تشبیہ تو بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن مصنف یووال نوآ ہراری اس پر ایک بہت ہی الگ اور حیران کن زاویہ پیش کرتے ہیں۔ ہم روایتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ اس شاگرد کی کاہلی یا فیتھون کے غرور کا تھا، یعنی انفرادی نفسیات کا۔ تو کیا نیت یا ہماری نفسیات کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ انسان کا لالچ ہی ساری تباہی کی جڑ ہے۔ ہراری کے مطابق حقیقت تھوڑی مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طاقت کبھی بھی کسی اکیلے انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ فیتھون یا وہ شاگرد اکیلے دنیا کو تباہ کر سکتے تھے کیونکہ وہ محض کہانیاں تھیں۔ اصل دنیا میں طاقت ہمیشہ ایک بڑے پیمانے پر تعاون کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی نیٹ ورکس کا؟ بالکل۔ ایک انسان جتنا مرضی مغرور ہو، وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ تب تک نہیں بن سکتا جب تک لاکھوں دوسرے لوگ اس کا ساتھ نہ دیں۔ تو مسئلہ ہماری ذات نہیں، ہمارے نیٹ ورکس کا ڈھانچہ ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نظام کی بنیاد ہی غلط معلومات پر رکھی گئی ہے تو اس کو چلانے والے لوگ چاہے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، انجام تو تباہی ہی ہوگا۔ چلے اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں، ہم انفارمیشن کو سمجھنے میں آخر غلطی کہاں کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن کے حوالے سے 2 بڑے اور بالکل متضاد نظریات ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ہی غلط ہیں۔ پہلا ہے نئے ویو یعنی سادہ لوح نظریہ۔ یہ وہی سوچ ہے نا جو 1980 کی دہائی میں سلیکن ویلی کے ٹیک ماہرین میں بہت مقبول تھی، کہ بھئی زیادہ انفارمیشن کا مطلب ہے زیادہ سچائی۔ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ آپ بس ڈیٹا اکٹھا کرتے جائیں، انسان خود بخود سچائی اور دانش مندی تک پہنچ جائے گا۔ اور بظاہر تو یہ بات بڑی منطقی بھی لگتی ہے، مطلب اگر کوئی نئی بیماری آ جائے تو ہم جتنا زیادہ میڈیکل ڈیٹا جمع کریں گے اتنی ہی جلدی ویکسین بنے گی، سچائی سامنے آئے گی۔ طب یا سائنس کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر یا وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو تاریخ کچھ اور ہی بتاتی ہے، اور یہیں سے دوسرا نظریہ آتا ہے جسے پاپولسٹ نظریہ کہتے ہیں۔ پاپولسٹ نظریہ؟
یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ موضوعی سچائی جیسی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ ہاں بالکل، چاہے دائیں بازو کے رہنما ہوں جیسے ٹرمپ یا بولسونارو، یا پھر انتہائی بائیں بازو کے مفکرین جیسے کارل مارکس، ان کا ماننا ہے کہ انفارمیشن سچائی تک پہنچنے کا راستہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف طاقت حاصل کرنے کا ہتھیار ہے۔ مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی سچ سامنے لایا جاتا ہے وہ بس اداروں کی اپنی طاقت بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ واضح رہے کہ ہم یہاں کسی سیاسی نظریے کی توثیق یا تردید نہیں کر رہے، بس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ جی بالکل، اور کتاب کے مطابق یہ دونوں نظریات ہی پوری تصویر پیش نہیں کرتے۔ دیکھیں، اگر ہم پہلے والے سادہ لوہو نظریے کی بات کریں تو 20ویں صدی میں نازی اور اسٹالنسٹ حکومتوں کی مثال لے لیں۔ ہاں، وہ تو بالکل سچائی پر مبنی نہیں تھی۔ ذرا بھی نہیں، ان کی بنیاد سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈے پر تھی، لیکن پھر بھی وہ انسانی تاریخ کے طاقتور ترین نیٹ ورکس تھے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات لا علمی اور فریب بھی ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ یہ تو واقعی بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اگر انفارمیشن کا لازمی تعلق سچائی سے نہیں ہے تو پھر یہ انفارمیشن آخر ہے کیا؟ یہاں آ کر کتاب ایک بالکل نئی تعریف دیتی ہے۔ مصنف کے مطابق انفارمیشن کا بنیادی کام حقیقت کی عکاسی کرنا نہیں ہے، بلکہ مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ جوڑنا مطلب کنیکٹ کرنا؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگ رہا؟ کیا اس کی کوئی عملی مثال ہے؟ بالکل ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ایک سیونی جاسوسی نیٹ ورک تھا جسے نیلی کہا جاتا تھا۔ اس میں ایک کمانڈر تھیں، سارا ایرنسن۔ وہ اپنے گھر کی کھڑکی کا لکڑی کا شٹر ایک خاص ترتیب سے کھولتی اور بند کرتی تھیں تاکہ برطانوی جہازوں کو سگنل دے سکیں۔ اچھا، تو وہ شٹر بذات خود تو کوئی انفارمیشن نہیں تھا نا؟ کوئی بھی دیکھتا تو کہتا ہوا چل رہی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، لیکن اس خاص وقت اور سیاق و سباق میں اس شٹر کی حرکت نے دو مختلف طاقتوں کو جوڑ دیا۔ اس نے رابطے کا کام کیا، اور دوسری طرف اگر کوئی چیز 100% سچ ہو لیکن جوڑ نہ سکے تو وہ بیکار ہے۔ جیسے وہ خورخے لوئس بورخس کی کہانی جس میں ایک سلطنت کے نقشہ نگاروں نے بالکل اصلی سائز کا 1:1 اسکیل کا نقشہ بنا لیا تھا۔ ہاں، اور جب نقشہ ملک کے برابر ہو گیا تو وہ سچ تو تھا، حقیقت کی مکمل عکاسی تھا، لیکن انفارمیشن کے طور پر بالکل زیرو تھا۔ کیونکہ اس سے کوئی رابطہ تو قائم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کو اگر میں روزمرہ کی زندگی سے جوڑوں تو موسیقی کی مثال لے لیں۔ موسیقی کسی سچ یا جھوٹ کی عکاسی تھوڑی کرتی ہے، بالکل نہیں کرتی۔ لیکن جب اسٹیڈیم میں 50,000 لوگ ایک ہی دھن پر جھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ دھن ان سب کو جوڑ دیتی ہے۔ اور اگر سائنس میں دیکھیں تو ہمارا ڈی این اے کے اندر کسی شیر کی تصویر تو نہیں چھپی ہوتی کہ شیر آئے گا تو بھاگنا ہے۔ صحیح۔ وہ تو بس جسم کے خلیوں کو آپس میں جوڑتا ہے، ایڈرینلن پیدا کرتا ہے تاکہ زیبرا وہاں سے بھاگ سکے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے، اور اسی کنیکشن والی بات کو لے کر کتابیں علم نجوم یعنی ایسٹرولوجی اور فلکیات کی بات کرتی ہیں۔ سائنسی طور پر تو علم نجوم کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو سب کو پتا ہے، ستاروں کا ہماری زندگی سے کیا تعلق۔ لیکن ہزاروں سال تک اسی علم نجوم نے سلطنتوں کے فیصلے کروائے، لوگوں کو ایک عقیدے پر جوڑے رکھا۔ تو چونکہ اس نے لوگوں کو آپس میں جوڑا، اس لیے اسے بھی ایک بہت اہم انفارمیشن ماننا پڑتا ہے۔ صحیح۔ اب چونکہ انفارمیشن کا بنیادی کام انسانوں کو جوڑنا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم ہومو سیپینز نے ایسا کیا ایجاد کیا جس نے ہمیں پوری دنیا پر غالب کر دیا؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے ہمارا لچکدار طریقے سے بڑے پیمانے پر تعاون کرنا۔ اگر آپ چمپینزی کو دیکھیں تو ان کے گروہ میں کبھی 150 سے زیادہ ممبر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ذاتی تعلق پر انحصار کرتے ہیں، رائٹ؟ ایک لمٹ سے زیادہ آپ ذاتی دوستیاں تو نہیں بنا سکتے۔ بالکل، لیکن انسانوں نے آج سے کوئی 70,000 سال پہلے ایک کمال کی چیز ایجاد کی: کہانیاں، سٹوریز۔ تو کہانیوں نے وہ براہ راست تعلق والی شرط ختم کر دی۔ جی ہاں، اب آپ کو دوسرے انسان کو جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ دونوں ایک ہی کہانی پر یقین رکھتے ہیں تو آپ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ انسان کا انسان سے تعلق ختم ہو گیا، انسان کا کہانی سے تعلق بن گیا۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا لاکھوں لوگ واقعی کسی کہانی کے پیچھے چلتے ہیں؟ تاریخ میں تو لوگ کرشماتی لیڈرز پر جان دیتے آئے ہیں، نپولین ہو یا کوئی اور۔
بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ لیڈرز بھی دراصل کہانیاں ہی ہوتے ہیں۔ جوزف اسٹالن کی ایک بڑی مشہور بات ہے، اس کا بیٹا واسیلی جب باپ کے نام کا روب جھاڑتا تھا تو ایک دن اسٹالن نے اسے بلا کر ڈانٹا۔ اچھا، کیا کہا اس نے؟ اسٹالن نے کہا کہ تم اسٹالن نہیں ہو۔ جب بیٹے نے کہا کہ میں بھی تو اسٹالن ہوں، تو اس نے جواب دیا، میں خود بھی اسٹالن نہیں ہوں۔ اسٹالن تو وہ ہے جو اخباروں کی تصویروں میں ہے، جس کے مجسمے چوراہوں پر کھڑے ہیں۔ واہ، یعنی اسے پتا تھا کہ وہ خود ایک احتیاط سے بنی ہوئی کہانی ہے۔ یہ تو آج کل کی برانڈنگ والی بات ہو گئی نا، جیسے کوکو کولا ہے۔ بالکل وہی چیز۔ کوکو کولا کیا ہے؟ میٹھا پانی، لیکن اس کی کہانی خوشی اور جشن کی ہے۔ برانڈز، لیڈرز، یہ سب حقیقت سے کم اور کہانی سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں۔ اور سچائی اور کہانی کا یہ فرق مجھے اس کبوتر والے واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ شی گیمی، جنگ عظیم اول کا ہیرو کبوتر۔ او ہاں، وہ دیومالائی قسم کی کہانی۔ مطلب وہ تو بڑی ایموشنل کہانی ہے کہ امریکی فوج کی ایک گمشدہ بٹالین تھی، چاروں طرف سے موت کا خطرہ تھا، تو اس کبوتر نے اڑان بھری، اس کو گولی بھی لگی، آنکھ بھی ضائع ہوئی، ٹانگ بھی کٹ گئی، لیکن وہ اڑتا رہا اور جا کر پیغام پہنچا دیا۔ اور اس نے سینکڑوں جانیں بچا لیں۔ اس پر تو باقاعدہ نظمیں لکھی گئیں۔ ہاں، لیکن جب فرینک بلچ نے ریسرچ کی تو کیا نکلا؟ ریسرچ میں پتا چلا کہ فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو کبوتر کے پہنچنے سے 20 منٹ پہلے ہی بٹالین کی لوکیشن پتا چل چکی تھی، اور سب سے بڑی بات، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملا کہ جو کبوتر زخمی آیا تھا وہ واقعی شی گیمی ہی تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ مطلب اگر یہ سچ نہیں تھا تو اتنا مشہور کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اس وقت فوج کو ایک ہیرو کی ضرورت تھی، مورال ہائی کرنے کے لیے۔ اس کو برانڈنگ اور پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ کہانی اتنی طاقتور بنی کہ جنگ میں جو فوجی بچ گئے تھے، دہائیوں بعد انہوں نے بھی اصل حقیقت بھلا دی اور اس جھوٹی کہانی کو ہی اپنی یادداشت بنا لیا۔ یعنی کہانی حقیقت پر حاوی ہو گئی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو تھوڑا سمیٹیں تو ہمارے پاس کچھ بہت اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ معلومات یعنی انفارمیشن انسانی نیٹ ورک کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا یہ کہ کہانیاں جو ہے وہ حقیقت سے کہیں زیادہ اثر رکھ سکتی ہیں کیونکہ وہ انسانوں کو جوڑتی ہیں۔ اور تیسرا نقطہ جو ہمارے چیپٹر 3 کی بھی تھیم ہے کہ تحریری نظام یعنی ڈاکیومنٹس، جنہیں مصنف پیپر ٹائیگرز کہتا ہے، وہ ان کہانیوں کو قانونی شکل دے کر اس طاقت کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے گفتگو کے اختتام پر ایک خیال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اگر انسانی تہذیب، سیاست اور ہمارے سارے ادارے ایسے نیٹ ورکس ہیں جو سچائی کے بجائے کہانیوں پر چلتے ہیں اور انسان ان کے ذریعے آپس میں جڑتے ہیں، تو اب جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کے دور میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جب مشینیں خود کہانیاں بنانے اور پھیلانے لگیں گی تو کیا وہ کہانیاں ہمیں آپس میں جوڑیں گی یا ہمیں انسانوں کے بجائے مشینوں کا غلام بنا دیں گی؟ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ایررز اور ڈیسیژنز کے بارے میں کہ غلط معلومات کیسے خطرناک فیصلے بناتی ہے۔ عام طور پر جب ہم کسی طبی تشخیص کی بات کرتے ہیں تو انسان ایک خاص قسم کی درستی کی توقع کرتا ہے، مطلب بالکل کسی انجینئرنگ کے مسئلے کی طرح۔ ہاں بالکل، جیسے کوئی مشین خراب ہو گئی ہو۔ بالکل۔ ذرا تصور کریں اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر کتنی صاف نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر بس اسکرین کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ رہی خرابی، یہاں سے ہڈی ٹوٹی ہے، اور بات بس وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک طرح کا بڑا سکون بھی ہے۔ مطلب انسانی ذہن کو وہ چیزیں بہت پسند ہیں جو واضح ہوں، جو نظر آئیں اور جنہیں آسانی سے سیاہ اور سفید کے خانوں میں بانٹا جا سکے۔ ایکس رے مشین کی وہ تصویر دراصل اسی سکون کی علامت ہے کہ ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس کلینکل دنیا سے نکل کر انسانی تاریخ، ہماری اجتماعی معلومات اور طاقت کی پیچیدہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ وہاں اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ وہاں ہڈیاں نہیں ہوتی بلکہ نظریات، کہانیاں اور معلومات کے الجھے ہوئے جال ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک ایسے منظر نامے کا سامنا ہوتا ہے جو انتہائی دھندلا اور غیر واضح ہے۔
اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری روایتی سوچ اور حقیقت کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم معاشرے کے مسائل کو ایکس رے مشین سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہاں دراصل ایک بہت پیچیدہ نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے کا مقصد مختلف کتابوں، تحقیقی مقالوں اور تاریخی حوالوں کی گہرائی میں اتر کر ان میں چھپے ان اہم ترین نکات کو سامنے لانا ہے جو دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ بالکل، آج کا ہمارا موضوع مشہور مصنف یووال نوآ ہراری کی تہلکہ خیز کتاب نیکسس، A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI کے چند انتہائی اہم اقتباسات ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسی کتاب ہے جو معلومات اور انسانی تاریخ کے حوالے سے ہمارے کئی بنیادی مفروضوں کو جڑ سے ہلا دیتی ہے۔ اور اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا ہمارا بنیادی مشن ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے پچھلے 1,00,000 سالوں میں بے پناہ طاقت اور معلومات تو حاصل کر لی ہیں، مطلب ہم نے ایٹم بم بنا لیے، چاند پر قدم رکھ لیا، جنیات کے راز کھول لیے۔ ہاں، اتنی زیادہ سائنسی ترقی کر لی ہم نے۔ لیکن انسان وہ حکمت اور دانائی حاصل کرنے میں کیوں مکمل طور پر ناکام رہا ہے جس سے وہ اپنی ہی بقا کے خطرات سے نمٹ سکے، چاہے وہ ماحولیاتی تباہی ہو یا مصنوعی ذہانت یا AI کے تیزی سے بڑھتے ہوئے خطرات؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے کہ طاقت تو ہے پر حکمت کیوں نہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آج ہم معلومات کو جس نظر سے دیکھتے آئے ہیں نا، اس بحث کے بعد وہ نظریہ مکمل طور پر تبدیل ہونے والا ہے۔ طاقت اور حکمت کے درمیان اس خوفناک فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ماضی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ تاریخ میں انسان نے طاقت کے بے جا استعمال اور اس سے ہونے والی تباہی کی بہت سی کہانیاں لکھی ہیں۔ صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے یہ سوچتا آیا ہے کہ اس کی تباہی کی اصل وجہ اس کا اپنا انفرادی لالچ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، آئیے اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ جب انفرادی لالچ اور غرور کی بات آتی ہے نا، تو مجھے یونانی دیوملا کے کردار فیٹون کی کہانی فوراً ذہن میں آتی ہے۔ وہ سورج دیوتا کے بیٹے والی کہانی؟ بالکل، تو وہ سورج دیوتا کا بیٹا تھا اور اس نے ضد کی کہ وہ سورج کا رتھ خود چلائے گا۔ اب دیوتا نے اسے بہت سمجھایا کہ ایک انسان اس بے پناہ طاقت کو نہیں سنبھال سکتا، لیکن وہ اپنے غرور میں نہ مانا۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ رتھ پر قابو ہی نہ رکھ سکا، سورج زمین کے بہت قریب آ گیا، سمندر ابلنے لگے اور پوری زمین جلنے لگی۔ آخرکار دیوتاؤں کو اسے آسمان سے گرا کر مارنا پڑا تاکہ دنیا کو بچایا جا سکے۔ کتنی زبردست کہانی ہے! ایک اور بہترین مثال جرمن مفکر گویٹے کی مشہور نظم جادوگر کے شاگرد کی ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک ناپختہ شاگرد اپنے استاد کی غیر موجودگی میں پانی بھرنے کے مشقت بھرے کام سے بچنے کے لیے ایک جھاڑو پر جادو کر دیتا ہے۔ تاکہ جھاڑو خود پانی بھر کر لائیں؟ بالکل، جھاڑو پانی لانا شروع تو کر دیتا ہے، لیکن شاگرد کو وہ جادو روکنا نہیں آتا۔ جھاڑو پانی بھر بھر کر لاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا کمرہ ڈوبنے لگتا ہے۔ یعنی طاقت تو مل گئی لیکن اسے کنٹرول کرنا نہیں آیا؟ ہاں، ان تمام کہانیوں کا بنیادی سبق صدیوں سے ایک ہی رہا ہے کہ انسان کو ایسی طاقت نہیں بھلانی چاہیے جسے وہ سنبھال نہ سکے۔ یہ کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی رہی ہیں کہ انسان کا انفرادی غرور، اس کی کم عقلی اور اس کا ذاتی لالچ ہی دراصل تباہی لاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ کیا ہراری کی کتاب یہ نہیں کہتی کہ یہ صدیوں پرانا تجزیہ بالکل غلط ہے؟ کیا واقعی ہماری تباہی کی وجہ ہمارا انفرادی لالچ نہیں ہے؟ بالکل، مصنف بہت مضبوط دلیل دیتا ہے کہ انسانی طاقت کبھی بھی انفرادی نہیں ہوتی۔ مطلب ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے، کوئی ایک انسان اکیلے ایٹم بم نہیں بنا سکتا، نہ ہی اکیلے کوئی خلائی جہاز چاند پر بھیج سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ بڑے نیٹ ورکس، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے باہمی تعاون کا نتیجہ ہوتی ہے۔ صحیح، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ ہماری انفرادی نفسیات یا غرور نہیں ہے، بلکہ اصل خرابی اس طریقے میں ہے جس سے ہم بڑے پیمانے پر نیٹ ورکس بناتے ہیں۔ ہمارا معلومات کو سنبھالنے کا نظام ہمیں طاقت کا غلط استعمال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہیں سے ہم معلومات کے اس نظریے کی طرف آتے ہیں جسے کتاب میں معلومات کا معصومانہ نظریہ یا دی نیو ویو آف انفارمیشن کہا گیا ہے۔
بالکل، اور یہ نظریہ بظاہر بہت سیدھا سا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ زیادہ معلومات کا مطلب ہے زیادہ سچائی، اور زیادہ سچائی کا مطلب ہے زیادہ حکمت۔ روزمرہ کی ایک مثال سے سمجھا جائے نا، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ سوچے کہ زیادہ کھانا کھانے سے انسان ہمیشہ صحت مند ہوتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، چاہے دسترخواں پر کچھ بھی رکھا ہو۔ ہاں بالکل، مطلب اگر آپ صرف جنک فوڈ کھا رہے ہیں تو وہ آپ کو صحت مند تھوڑی بنائے گا۔ یہ تشبیہ بہت شاندار ہے۔ ہم نے واقعی معلومات کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ معصومانہ نظریہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ اگر ہم معلومات کے بہاؤ پر لگی تمام پابندیاں ہٹا دیں اور اسے آزاد کر دیں تو سچائی خود بخود نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ یعنی بس معلومات دے دو، لوگ خود سمجھدار ہو جائیں گے۔ بالکل، ہم نے سوچا تھا کہ انٹرنیٹ کی صورت میں معلومات کا ایک بہت بڑا بفے لگا دیا جائے گا تو انسانیت کا فکری قد کاٹ بڑھ جائے گا، لیکن حقیقت میں ہم نے خود کو سنسنی خیزی، سازشی نظریات اور غصے کا ایسا جنک فوڈ کھلایا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ فکری موٹاپے اور ذہنی ذیابیطس کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ بات نا بہت سے تاریخی لیڈروں کی سوچ میں بھی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ 1979 میں امریکی صدر رونلڈ ریگن نے پوری امید سے کہا تھا کہ مائکرو چپ کی ایجاد اور معلومات کا آزادانہ بہاؤ دنیا سے آمریت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اور اسی طرح گوگل کا بنیادی مشن بھی یہی تھا نا کہ دنیا کی معلومات کو منظم کیا جائے اور سب کی پہنچ میں لایا جائے، یہ سوچ کر کہ اس سے دنیا ایک بہتر جگہ بن جائے گی۔ ہاں، لیکن کیا واقعی ایسا ہوا؟ بالکل نہیں۔ جب یہ معصومانہ نظریہ حقائق کی سخت زمین سے ٹکراتا ہے تو اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں، گلوبل وارمنگ کے بارے میں پچھلی کئی دہائیوں سے بے تحاشا سائنسی معلومات اور ڈیٹا موجود ہے۔ بہت زیادہ ڈیٹا موجود ہے، بالکل۔ لیکن کیا اس معلومات نے ہمیں تباہی سے روک لیا؟ نہیں۔ معلومات کے سمندر میں ہونے کے باوجود جنگیں رکنے کا نام نہیں لے رہی، معاشرتی تفریق بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اتنی معلومات کے باوجود مسائل حل نہیں ہو رہے تو معاشرے میں ایک شدید مایوسی پھیلتی ہے۔ اور اسی مایوسی کی کوکھ سے ایک نیا اور انتہائی خطرناک نظریہ جنم لیتا ہے جسے ہم پاپولزم کہتے ہیں۔ ہاں، پاپولزم۔ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ محض زیادہ معلومات سچائی اور حکمت کی ضمانت نہیں، تو لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ معلومات دراصل سچائی کا ذریعہ ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ محض طاقت حاصل کرنے کا اور دوسروں کو دبانے کا ایک ہتھیار ہے۔ بالکل، اور اس نظریے کو سمجھنے کے لیے تاریخ اور حال کی مختلف شخصیات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہم یہاں ظاہر ہے غیر جانبدارانہ انداز میں صرف کتاب کے افکار پر بات کر رہے ہیں، لیکن چاہے ہم 19ویں صدی میں کارل مارکس کو دیکھیں یا 20ویں صدی کے مفکر مائیکل فوکو کو، یا پھر جدید دور میں دائیں بازو اور بائیں بازو کے مختلف پاپولسٹ لیڈرز کو، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ یا برازیل کے جائر بولسونارو۔ ہاں، ان سب کے ہاں مختلف انداز میں ایک ہی بنیادی نقطہ نظر ملتا ہے کہ معلومات اور طاقت کا آپس میں گہرا بلکہ انتہائی خطرناک تعلق ہے۔ تو اس پاپولسٹ نظریے کے مطابق کوئی معروضی سچائی یعنی آبجیکٹو ٹروتھ سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر ادارہ، چاہے وہ مرکزی دھارے کا میڈیا ہو، سائنسدانوں کی لیبارٹریاں ہوں، عدالتیں ہوں یا بڑی یونیورسٹیاں ہوں، سب کے سب صرف اپنے ذاتی اور طبقاتی مفادات کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ بالکل، وہ معلومات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو قابو میں رکھ سکیں۔ اور اس سوچ کا سب سے خطرناک نتیجہ وہ نعرہ ہے جو آج کل بہت مقبول ہو چکا ہے، یعنی اپنی تحقیق خود کرو۔ ڈو یور اون ریسرچ۔ بظاہر تو یہ بہت زبردست اور بااختیار بنانے والا نعرہ لگتا ہے نا؟ کیا یہ اچھی بات نہیں کہ انسان اندھا دھند یقین کرنے کے بجائے خود سچائی کی تلاش کرے؟ سننے میں یہ واقعی بہت پرکشش لگتا ہے، لیکن اس کی نفسیاتی اور سماجی تباہی کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، سائنس اور بڑے معاشرتی ادارے دراصل انسانوں کے مل جل کر کام کرنے کا اور ایک دوسرے کی مہارت پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ صحیح۔ ذرا سوچیں، کیا دنیا کے 8 ارب انسانوں میں سے ہر ایک خود پوری دنیا کے موسم کا ڈیٹا اکٹھا کر سکتا ہے؟ کیا ہر عام شخص خود جا کر برفانی تودوں کے پگھلنے کی پیمائش کر کے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی حقیقت ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے یہ ناممکن ہے۔ ایک عام انسان کے پاس نہ تو اتنا وقت ہے، نہ وسائل ہیں اور نہ ہی تکنیکی مہارت۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پاپولزم معاشرے کو مفلوج کر دیتا ہے۔
جب اعتماد ہی ختم ہو جائے اور ہر شخص کو یہ باور کروا دیا جائے کہ تمام ادارے جھوٹے ہیں تو بڑے پیمانے پر انسانی تعاون ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پھر کوئی کسی کی بات نہیں مانے گا۔ بالکل، یہ رویہ معاشرے کو ایک ایسے مقام پر لے آتا ہے جہاں سب کچھ صرف اقتدار کی جنگ لگنے لگتا ہے، ہر بات کو صرف طاقت کی چال سمجھ لیا جاتا ہے اور نتیجتاً سچائی کا وجود ہی دفن ہو جاتا ہے۔ معاشرہ کسی بھی بڑے بحران جیسے کسی عالمی وبا یا ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ایک منٹ ذرا رکیے، یہ تو ایک انتہائی بند گلی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب اگر ہم ان دونوں نظریات کو مسترد کر دیں، یعنی نہ تو معصومانہ نظریہ درست ہے کہ معلومات ہمیشہ سچائی ہوتی ہے، اور نہ ہی پاپولسٹ نظریہ درست ہے کہ معلومات صرف طاقت کا جھوٹا ہتھیار ہے، تو پھر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر معلومات دراصل ہیں کیا، ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور کتاب اسی سوال کا وہ حیرت انگیز جواب دیتی ہے جو اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ مصنف کے مطابق معلومات کی اصل تعریف یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت کی نمائندگی کرتی ہیں، یعنی ریپرزنٹیشن کرتی ہیں۔ اچھا، تو پھر کیا کرتی ہیں؟ بلکہ معلومات کا بنیادی اور اصل کام تعلق قائم کرنا ہے، یعنی کنیکشن بنانا، مختلف چیزوں اور انسانوں کو آپس میں جوڑنا۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے نا جنگ عظیم اول کی وہ حیرت انگیز مثال بہت کام آتی ہے جو کتاب میں دی گئی ہے۔ ہاں، وہ اکتوبر 1918 والی؟ بالکل، اکتوبر 1918 کا ذکر ہے۔ امریکی فوج کی ایک پوری بٹالین دشمن کی صفوں کے پیچھے جنگل میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ صورتحال اتنی خراب تھی کہ ان کا اپنا ہی توپ خانہ غلط فہمی کی بنا پر ان پر گولہ باری کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ دشمن کی فوج ہے۔ ہاں، ان کے پاس مواصلات کا کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا سوائے ایک کبوتر کے جس کا نام شیر میں تھی۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے کاغذ پر اپنا مقام لکھا، اسے کبوتر کی ٹانگ سے باندھا اور اڑا دیا۔ وہ کبوتر زخمی ہونے کے باوجود اڑتا رہا، اپنی منزل پر پہنچا اور اس نے اس پوری بٹالین کی جان بچائی۔ ایک اور دلخراش لیکن سبق آموز مثال سارا آرونسون کی ہے۔ وہ پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک جاسوس نیٹ ورک چلا رہی تھیں۔ اچھا، ان کا گھر سمندر کے کنارے تھا اور وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ محض اپنی کھڑکی کا شٹر ایک خاص انداز میں گرا کر سمندر میں موجود برطانوی جہازوں کو سگنل دیتی تھیں۔ اب ذرا تصور کریں، اگر آپ ان دونوں مادی چیزوں یعنی کبوتر اور لکڑی کے شٹر کو الگ کر کے دیکھیں تو کیا ان میں بذات خود کوئی معلومات ہیں؟ ایک کبوتر صرف ایک حیاتیاتی پرندہ ہے اور شٹر محض لکڑی کے چند ٹکڑے۔ تو ان میں بذات خود کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن ان کا سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ انہیں معلومات بناتا ہے۔ جب وہ شٹر ایک خاص وقت اور ترتیب سے گرتا ہے نا، تو وہ زمین پر موجود ایک جاسوس اور سمندر میں موجود ایک جہاز کے درمیان تعلق بنا دیتا ہے۔ بالکل، وہ معلومات بن جاتا ہے، وہ نیٹ ورک بناتا ہے۔ معلومات وہ دھاگا ہے جو چیزوں کو جوڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جوڑنے والی یہ معلومات ہمیشہ کسی سچائی یا حقیقت کی ہی نمائندگی کرتی ہیں؟ مصنف اس سے سختی سے اختلاف کرتا ہے۔ یہاں مجھے آپ سے سخت اختلاف کرنے دیں۔ مطلب کیا آپ یا یہ کتاب واقعی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک مکمل جھوٹ، ایک 100% افسانہ یا کوئی بے بنیاد بات بھی بالکل اتنی ہی کامیابی سے معلومات کا کام کر سکتی ہے جتنا کہ ایک ٹھوس سائنسی سچ؟ ہاں، بالکل۔ کیا ایک ایسا معاشرہ یا نیٹ ورک جو سراسر جھوٹ پر کھڑا ہو، وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر نہیں جائے گا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت منطقی اعتراض ہے، لیکن ذرا انسانی معاشرے کی حقیقت کو دیکھیں۔ نجوم یا علم نجوم کی مثال لے لیں۔ فلکیات کی روح سے کروڑوں نوری سال دور ستاروں کی چال کا زمین پر موجود کسی انسان کے مستقبل یا اس کے مزاج سے کوئی سائنسی تعلق نہیں ہے۔ یہ حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتا۔ بالکل نہیں کرتا۔ لیکن نجوم آج بھی 12.8 بلین ڈالر کی ایک بہت بڑی عالمی انڈسٹری ہے۔ کروڑوں لوگ روزانہ اپنے ستاروں کا حال پڑھتے ہیں، ایک جیسی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ یہ معلومات ہی تو ہیں جو انہیں جوڑ رہی ہیں، حالانکہ ان کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ یار، یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ اور
موسیقی کی دھنیں بھی تو اسی کی ایک مثال ہے نا۔ وہ کیسے؟ کسی گانے کی دھن کو ہم سچ یا جھوٹ کے ترازو میں نہیں تول سکتے۔ ایک ترانہ یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں، لیکن جب ایک قومی ترانہ بجتا ہے تو ہزاروں فوجیوں کے قدم ایک ساتھ ایک ہی ردھم میں اٹھنے لگتے ہیں، لاکھوں لوگوں کے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگتے ہیں۔ موسیقی حقیقت کی نمائندگی نہیں کر رہی، بلکہ وہ تعلق بنا رہی ہے۔ اور یہ اصول صرف انسانی معاشروں تک محدود نہیں، حیاتیات کی گہرائیوں میں، ہمارے خلیوں کے اندر بھی معلومات کا یہی کردار ہے۔ ڈی این اے کو دیکھیں۔ ڈی این اے میں؟ ہاں، جب کوئی جانور کسی شیر کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی ریٹینا سے دماغ تک سگنل جاتا ہے، لیکن اس کے خلیوں کے اندر موجود ڈی این اے کو تھوڑی معلوم کہ شیر کیا ہوتا ہے۔ ڈی این اے کے اندر باہر کی دنیا کی کوئی تصویر یا نمائندگی نہیں چھپی ہوتی۔ تو پھر وہ جانور شیر کو دیکھ کر بھاگتا کیسے؟ مطلب اسے پتا کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ ڈی این اے ایک کیمیائی تعلق بناتا ہے، وہ بیرونی حقیقت کی نمائندگی کرنے کے بجائے خلیوں کو ایک ہدایت دیتا ہے جس سے ایڈرینلین ہارمون پیدا ہوتا ہے۔ اچھا۔ وہ ہارمون جس میں ایک نئی حقیقت تخلیق کر دیتا ہے، یعنی خوف کی حقیقت، دل کی دھڑکن تیز ہونے کی حقیقت، جس کی وجہ سے جانور کی ٹانگوں کے پٹھے حرکت میں آتے ہیں اور وہ بھاگنے لگتا ہے۔ ڈی این اے نے سچائی نہیں بتائی، اس نے جسم کے مختلف حصوں کے درمیان ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیا جس نے جانور کی جان بچا لی۔ یہ کتنا حیران کن تصور ہے کہ معلومات کا اصل کام حقیقت کا آئینہ بننا ہے ہی نہیں، بلکہ مختلف چیزوں کے درمیان تعلق پیدا کر کے ایک مربوط نیٹ ورک بنانا ہے۔ بالکل درست۔ اور جب ہمیں معلومات کی اس اصل طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہومو سیپینس یعنی ہم انسانوں نے معلومات کی اس خاصیت کا استعمال کر کے اس دنیا پر کیسے غلبہ پایا؟ اگر ہم ارتقائی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ سفر آج سے تقریباً 70,000 سال پہلے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم نیانڈرتھالز کو دیکھیں یا چمپینزی جیسے جانوروں کو دیکھیں تو ان کے معاشرے کی بنیاد ذاتی اور قریبی تعلقات پر ہوتی ہے۔ ہاں، وہ ایک دوسرے کو چہروں سے پہچانتے ہیں۔ بالکل، ایک دوسرے کے بال سنوارتے ہیں، لیکن ایک حیاتی دماغ کی یادداشت کی ایک حد ہوتی ہے نا، اسی لیے ان کے گروہ کی تعداد کبھی بھی 150 افراد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی۔ وہ اس سے بڑا نیٹ ورک بنا ہی نہیں سکتے۔ لیکن انسانوں نے اس پابندی کو توڑ دیا۔ ہومو سیپینز نے ایک انوکھا اور انقلابی طریقہ ایجاد کیا۔ انہوں نے کہانیوں کے ذریعے تعلق بنانا شروع کیا۔ اسے مصنف ہیومن ٹو سٹوری چینز یعنی انسان سے کہانی کی کڑی کہتا ہے۔ یعنی اب ذاتی تعلق کی ضرورت نہیں رہی؟ بالکل نہیں۔ انسان کو اب کسی بڑے نیٹ ورک کا حصہ بننے کے لیے دوسرے کروڑوں انسانوں کو ذاتی طور پر جاننے کی ضرورت نہیں رہی، انہیں بس ایک ہی کہانی پر یقین کرنا تھا۔ اور اس کے نتائج تو آج ہمارے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ ایک ہی مذہبی کہانی پر یقین کرنے کی بدولت آج دنیا میں 1.4 بلین افراد کیتھولک چرچ کا حصہ ہیں۔ بالکل۔ اتنے ہی لوگ یعنی 1.4 بلین افراد چین نامی ریاست کا حصہ ہیں جنہیں قومیت اور مشترکہ تاریخ کی کہانی نے جوڑا ہوا ہے۔ اور اگر ہم ذرا اور وسیع کینوس پر دیکھیں تو عالمی تجارتی نیٹ ورک، پیسوں کی کہانی اور برانڈز کی کہانی پورے 8 بلین انسانوں کو ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ پیسہ بذات خود تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن ہم سب اس کی کہانی پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ ایک عالمی نیٹ ورک بناتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جن عظیم لیڈروں کو ہم تاریخ کا محور سمجھتے ہیں، وہ گوشت پوشت کے انسان ہونے سے زیادہ دراصل ایک احتیاط سے بنی ہوئی کہانی ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سوویت یونین کے ڈکٹیٹر جوزف اسٹالن کی جو مثال کتاب میں دی گئی ہے نا، وہ واقعی کمال کی ہے۔ ہاں، وہ اپنے بیٹے والی۔ بالکل۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بار اسٹالن کے بیٹے واسلی نے اپنے باپ کے نام کا غلط استعمال کیا اور کسی ماتحت پر روب جھاڑا۔ اب جب اسٹالن کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے بیٹے کو سخت ڈانٹا۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے غصے میں کہا، لیکن آخر میں بھی تو اسٹالن ہوں۔ اس پر اسٹالن نے جو جواب دیا وہ اس پوری بحث کا نچوڑ تھا۔ اس نے کہا، نہیں، تم اسٹالن نہیں ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ میں بھی اسٹالن نہیں ہوں۔ اسٹالن تو سوویت طاقت کا نام ہے، وہ جو اخباروں کی سرخیوں میں ہے اور تصویروں میں دیواروں پر لٹکا ہے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا۔ اسٹالن جیسا جابر حکمران بھی اندر سے یہ جانتا تھا کہ کروڑوں لوگوں میں جس چیز پر اندھا یقین کیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے سوویت یونین کا اتنا بڑا نیٹ ورک قائم ہے، وہ گوشت پوشت کا ایک انسان نہیں ہے، بلکہ معلومات اور پروپیگنڈے سے بنی ہوئی ایک کہانی ہے۔
اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور بڑے بڑے کارپوریٹ برانڈز بھی تو بالکل اسی اصول پر کام کر رہے ہیں نا۔ ایک کہانی گھڑتے ہیں جس سے کروڑوں لوگ جڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پیروکار ان سے کبھی ذاتی طور پر ملے بھی نہیں ہوتے۔ یہ سب جان کر انسان کی سوچ کے کئی بندریچے کھل جاتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کہانیاں اور افسانے انسانوں کو جوڑنے کی وہ طاقتور ترین مشین ہے جن کی بدولت ہم دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ لیکن یہیں پر وہ بنیادی سوال واپس آتا ہے جس سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ کون سا والا؟ یہی کہ انسان اتنا طاقتور ہو کر بھی دانش مندی سے محروم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کہانیاں سچائی کی محتاج نہیں ہوتیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ نازی جرمنی اور سوویت یونین جیسے انتہائی خطرناک، شفاف لیکن بے حد مضبوط نیٹ ورکس بھی سراسر جھوٹی کہانیوں اور افسانوں کے بلبوتے پر کھڑے تھے۔ صحیح۔ ہم جھوٹی اور تباہ کن کہانیوں کی بنیاد پر دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک نیٹ ورک تو بنا لیتے ہیں، جس سے بے پناہ طاقت تو مل جاتی ہے، لیکن کیونکہ اس کی بنیاد سچائی پر نہیں ہوتی، اس لیے ہم حکمت اور دانائی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے ایک ایسی حقیقت کو سمجھا ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلی معلومات کے شور کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیتی ہے۔ ہم نے جانا کہ معلومات کا بنیادی کام حقائق بتانا یا دنیا کی سچائی کی عکاسی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام تعلقات قائم کرنا اور نیٹ ورکس بنانا ہے۔ اور یہی وہ افسانوی کہانیاں، وہ نادیدہ دھاگے ہیں جن کی بدولت انسان نے پوری دنیا پر غلبہ پا لیا ہے۔ اور اس ساری بحث کی عملی اہمیت یہ ہے کہ آج کے بعد دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدل جانا چاہیے۔ جب بھی کوئی خبر سامنے آئے، کوئی سوشل میڈیا پوسٹ وائرل ہو یا کسی سیاسی لیڈر کو تقریر کرتے ہوئے سنا جائے، تو ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ نہیں آنا چاہیے کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ بالکل، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ معلومات کون سا نیا نیٹ ورک بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ کن لوگوں کو کس مقصد کے لیے آپس میں جوڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ نقطہ نظر دنیا کے سیاسی اور سماجی حالات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت طاقتور ٹول ہے۔ واقعی یہ سوچ کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ لیکن پروگرام کے اختتام پر ہم ایک ایسا چونکا دینے والا سوال چھوڑنا چاہتے ہیں جو مستقبل کے حوالے سے گہری سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ ہزاروں سال سے ہمارا انسانی معاشرہ ان کہانیوں کے سہارے چل رہا ہے جو ہم انسانوں نے خود انسانوں کے لیے بنائی تھیں، لیکن اب حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI جیسے غیر نامیاتی یعنی ان آرگینک نیٹ ورکس خود اپنی کہانیوں، اپنی معلومات اور اپنے افسانے تخلیق کرنے لگیں گے؟ یہ واقعی اس صدی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ کیا انسان، جس کا ارتقائی دماغ محض گوشت اور پوست کا بنا ہے اور جو جذبات پر چلتا ہے، ان سلیکون سے بنی کمپیوٹر الگورتھم کی تخلیق کردہ کہانیوں کو مکمل طور پر سمجھ بھی پائے گا؟ بہت مشکل لگتا ہے۔ یا ہم کسی ایسی پراسرار دنیا کا حصہ بن جائیں گے جس کے خالق ہم خود نہیں ہوں گے اور جس کی کہانیاں اور معلومات ہماری حیاتیاتی سمجھ سے مکمل طور پر باہر ہوں گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آنے والے وقتوں میں یا شاید آج ہی سے بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی، ایکس رے مشین تو صرف ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو دکھاتی ہے، لیکن معلومات وہ پیچیدہ اور نادیدہ دھاگے ہیں جو ہماری پوری انسانیت کو جوڑے ہوئے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں ان دھاگوں کو انسان بنتا ہے یا کوئی اور طاقت۔ دی ڈیپ ڈائیو میں ہمارے ساتھ اس فکری سفر پر نکلنے کا بہت شکریہ۔ اسی طرح علم کی ان گہرائیوں میں ہمارے ساتھ غوطہ زن ہوتے رہیے، کیونکہ دنیا کی حقیقت ہمیشہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہوتی ہے جتنی وہ سطح پر نظر آتی ہے۔ تو ذرا تصور کریں ایک ایسا جادوگر جو ایک طاقتور جن کو بوتل سے نکال تو لیتا ہے، لیکن اسے واپس بوتل میں بند کرنے کا منتر ہی بھول جاتا ہے۔ ارے یہ تو بڑی کلاسک کہانی ہے نا؟ اور آج کی دنیا میں وہ جادوگر ہم انسان ہیں اور وہ جن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا AI ہے۔ جی بالکل۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا مشن اسی جن کی حقیقت کو سمجھنا ہے،
ہم یوول نوآ ہیراری کی مشہور کتاب نیکسس کے ذرائع کی چھان بین کر رہے ہیں، صحیح۔ اور خاص طور پر ہماری توجہ اس کتاب کے تیسرے حصے پر ہے جس کا عنوان ہے دی ان آرگینک نیٹ ورک، یعنی غیر نامیاتی نیٹ ورک۔ بالکل۔ ہم چیپٹر 6، 7 اور 8 کے خیالات کو ملا کر دیکھیں گے کہ کس طرح کمپیوٹرز اب محض معلومات ذخیرہ کرنے والی مشینیں نہیں رہے، بلکہ وہ خود مختار فیصلے کرنے لگے ہیں۔ جی خود فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ کہ یہ جدید نیٹ ورکس کبھی بند نہیں ہوتے، ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اور اس سب کے باوجود مطلب یہ انتہائی خطرناک غلطیوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ واقعی یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے مستقبل کی بنیاد طے کر رہا ہے۔ اگر ہم اس مطالعے کے پہلے حصے یعنی چیپٹر 6 کی بات کریں تو ذرائع میں مصنف نے ایک بہت گہرا سوال اٹھایا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، انسانیت نے ہمیشہ اوزار استعمال کیے نا، پتھر کے پہیے سے لے کر پرنٹنگ پریس اور ایٹم بم تک، لیکن ان تمام ایجادات میں ایک چیز مشترک تھی۔ وہ بے جان تھے۔ بالکل، وہ بے جان اوزار تھے جنہیں انگریزی میں ڈم ٹولز کہا جاتا ہے۔ مطلب ایک ایٹم بم بہت تباہ کن ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسے کس شہر پر گرنا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح پرنٹنگ پریس کتابیں چھاپ سکتا ہے، لیکن وہ خود کوئی کتاب لکھ نہیں سکتا۔ اوزار کی طاقت ہمیشہ انسان کے ارادے کی محتاج رہی ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بم یا پرنٹنگ پریس خود فیصلے نہیں کرتے، لیکن کیا آج کا کمپیوٹر بھی ایک اوزار نہیں ہے؟ مطلب ہم ہی تو اسے پروگرام کرتے نا۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جو ہمیں خطرے سے غافل کر رہی ہے۔ اچھا، کیا مطلب؟ کتاب کا یہ حصہ واضح کرتا ہے کہ اے آئی تاریخ کی پہلی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو خود معلومات کو پروسیس کرنے، پیٹرنز ڈھونڈنے اور نئے آئیڈیاز تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی وہ ہمارے دیے گئے پروگرام سے آگے نکل رہی ہے۔ جی بالکل، ہم نے اسے ایک حد تک پروگرام ضرور کیا ہے، لیکن اب وہ ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کے بارے میں اس کے پروگرامرز کو بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ مشینیں اب محض اوزار نہیں رہیں، یہ ایجنٹس بن چکی ہیں۔ ایجنٹس؟ جی، ایک اوزار وہ ہوتا ہے جسے آپ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ایک ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ مل کر یا بعض اوقات آپ کی مرضی کے بغیر خود فیصلے کرتا ہے۔ واہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ایک طرح سے فیصلہ سازی کا اختیار آؤٹ سورس کر دیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ صرف نظریاتی بات نہیں رہی۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ایک الگورتھم یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ کس شخص کو بینک سے گھر بنانے کے لیے قرض یا مارگیج ملے گا اور کسے نہیں ملے گا۔ جی، اور کون سی سی وی شارٹ لسٹ ہو کر انٹرویو کے لیے جائے گی، اور حتیٰ کہ عدالتی نظام میں کون سا مجرم پیرول پر رہا ہوگا اور کون مزید جیل کاٹے گا۔ بالکل، یہ مشینیں اب موسیقی کی دھنیں ترتیب دے رہی ہیں، کینسر کی نئی ادویات کے مالیکیولز دریافت کر رہی ہیں اور نئے جینیٹک کوڈز تک لکھ رہی ہیں۔ یہ تو کافی حیرانگی بھی ہے اور ڈراؤنا بھی۔ اور اس اختیار کی منتقلی کا طریقہ کار بہت پیچیدہ ہے۔ مطلب جب کوئی انسانی جج یا بینک مینیجر فیصلہ کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ جی، وہ اپنا جواز دے سکتا ہے۔ بالکل، لیکن جب ایک مشین جس نے کروڑوں ڈیٹا پوائنٹس کا تجزیہ کر کے ایک شخص کو جیل بھیجنے کا فیصلہ کیا ہو تو وہ ایک بلیک باکس بن جاتی ہے۔ مطلب ہم اندر نہیں دیکھ سکتے کہ کیا چل رہا ہے۔ صحیح کہا، ہمیں نتیجہ تو مل جاتا ہے، لیکن وہ نتیجہ کس پروسیس کے تحت نکلا یہ بعض اوقات خود ان کے بنانے والوں کو بھی سمجھ نہیں آتا۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا موڑ ہے جہاں طاقت تو بہت بڑھ گئی ہے، لیکن اس طاقت کا شعور ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ جی بالکل۔ یہ تو بالکل جادوگر کے اسی شاگرد والی پرانی کہانی جیسا ہے جس کا ذکر ذرائع میں بھی کیا گیا ہے، وہ سورسررز اپرینٹس۔ وہ بہت ہی بہترین تشبیہات دی گئی ہیں کہ شاگرد نے اپنے استاد کی غیر موجودگی میں جادوئی جھاڑو کو پانی لانے کا حکم دے دیا تاکہ اسے خود محنت نہ کرنی پڑے۔ جھاڑو نے پانی لانا شروع کر دیا، لیکن شاگرد کے پاس اسے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کیونکہ وہ منتر جانتا ہی نہیں تھا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ پورے کمرے میں سیلاب آ گیا۔ بالکل۔ تو آج کے دور میں اے آئی کو خود مختار ایجنٹ بنا کے کیا ہم بھی ایک ایسا ہی سیلاب نہیں لا رہے جسے روکنے کا منتر ہمارے پاس نہیں ہے؟ یہ تشبیہ موجودہ حالات کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ ہم نے ایک ایسی ہستی کو اپنے انسانی نیٹ ورک میں شامل کر لیا ہے جو معلومات کو خود مختاری سے جوڑ رہی ہے، اور اس سے ہمارا پورا معاشرہ بدل رہا ہے۔ جی،
فیصلہ سازی کے اس نئے ممبر کی شمولیت سے معاشرے کا پورا سٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے۔ انسانوں کا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ طاقت کا استعمال ان کی مرضی کے تابع ہے، لیکن جب یہ نیا ممبر خود فیصلے کرنے لگے تو طاقت کا توازن لامحالہ بگڑتا ہے۔ صحیح۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ نیا ممبر ہمارے پرانے انسانی ارکان سے بالکل مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ اچھا، اس فرق کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ نئے ایجنٹس اتنے اہم فیصلے کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کون جیل جائے گا اور کسے نوکری ملے گی، تو میرے ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرتا ہے کہ ان ایجنٹس کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ کیونکہ ہم انسانوں کی تو کچھ حدود ہے نا۔ ایک جج سارا دن عدالت میں بیٹھنے کے بعد تھک جاتا ہے، وہ گھر جاتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے۔ جی، وہ مشین تو نہیں ہے۔ بالکل، اس دوران وہ مزید فیصلے نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو مشینیں ہیں، کیا ان کے کام کرنے کا طریقہ ہمارے حیاتیاتی نظام سے مختلف نہیں ہے؟ یہ بات ہمیں مطالعے کے اگلے حصے یعنی چیپٹر 7 کی طرف لے جاتی ہے، جسے ریلینٹلیس یا اتھک کہا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی تبدیلی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ذرائع واضح کرتے ہیں کہ انسانوں نے تاریخ میں جتنے بھی بڑے اور طاقتور نیٹ ورکس بنائے ہیں وہ سب نامیاتی یعنی کاربن پر مبنی نیٹ ورکس تھے۔ کاربن پر مبنی مطلب انسانوں سے بنے ہوئے؟ بالکل۔ جیسے رومن امپائر کی مثال لے لیں، وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جس میں سڑکیں، پیغام رساں اور افسرشاہی شامل تھی۔ جی۔ یا کیتھولک چرچ اور سوویت یونین کی مثال لے لیں۔ یہ سب نظام آپس میں جڑے ہوئے تو تھے، لیکن ان کی بنیاد گوشت پوش کے انسانوں پر تھی۔ اور انسانوں کی ایک حیاتیاتی اور کیمیائی حد ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ انسان تھکتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں، انہیں رات کو سونا پڑتا ہے، وہ بوڑھے ہوتے ہیں اور بالآخر مر جاتے ہیں۔ ایک پیغام رساں گھوڑے پر بیٹھ کر روم سے دوسرے شہر جاتا ہے تو اسے راستے میں کئی بار رکنا پڑتا ہے۔ اسے آرام چاہیے ہوتا ہے۔ جی، لیکن اب تاریخ میں پہلی بار ہم نامیاتی نیٹ ورک سے نکل کر غیر نامیاتی یعنی سلیکون پر مبنی نیٹ ورکس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سلیکون چپس کو نیند نہیں آتی؟ ارے بالکل نہیں، اسے بھوک نہیں لگتی، وہ حیاتیاتی اور کیمیائی حدود سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ واہ، یعنی ہم نے ایک ایسی گاڑی بنا لی ہے جس کا ایکسیلریٹر تو ہم نے پوری طاقت سے دبا دیا ہے، لیکن اس میں بریک نام کی کوئی چیز ہی نہیں رکھی۔ زبردست مثال ہے۔ یہ جدید نیٹ ورکس کبھی بند نہیں ہوتے، یہ 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن ایکٹیو رہتے ہیں۔ ذرائع بڑی حیران کن بات بتاتے ہیں کہ اس مسلسل فعالیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب ایسے جاسوس موجود ہیں جو کبھی نہیں سوتے۔ واقعی۔ فون اور کیمرے ہر وقت سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ایسے سرمایہ کار یعنی الگورتھمک ٹریڈرز بن چکے ہیں جو مارکیٹ کا ایک لمحہ اور ایک بھی ڈیٹا پوائنٹ کبھی نہیں بھولتے۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ایسی ڈکٹیٹرشپ یا آمیریت قائم ہو سکتی ہے جو کبھی زوال کا شکار نہ ہو۔ ہاں، کیونکہ اس کا نظام چلانے والا کوئی بوڑھا ہونے والا انسان نہیں بلکہ ایک لافانی مشین ہوگی۔ یہ تو سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی ذہن اس رفتار کا ساتھ دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ مصنف نے یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ پیش کیا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ذرا سوچیں کہ آج ہمارے اسمارٹ فونز میں جو معلومات موجود ہیں وہ قدیم اسکندریہ کی عظیم لائبریری سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ ارے ہاں، لائبریری آف الیگزینڈریا۔ بالکل، منطقی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنی زیادہ معلومات کے بعد دنیا ہمارے لیے بہت آسان، شفاف اور قابل فہم ہو جاتی، ہمیں ہر چیز کی زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی۔ لیکن کیا ایسا ہوا ہے؟ سچ پوچھیں تو ایسا بالکل نہیں ہوا۔ نہیں ہوا نا۔ بلکہ دنیا مزید پیچیدہ اور کنفیوزنگ لگنے لگی ہے۔ معلومات کے اس لامحدود اور نہ رکنے والے سیلاب نے ہمیں ایک عجیب سی ذہنی تھکاوٹ کا شکار کر دیا ہے۔ ہم خبریں پڑھتے ہیں، ڈیٹا دیکھتے ہیں، لیکن سمجھ کچھ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ذہن اس رفتار کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا۔ انسان کو معلومات کو سمجھنے، اسے ہضم کرنے اور اس پر کوئی رائے قائم کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ جی، ہمیں پروسیس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، ہمیں سوچنے کے لیے وقفہ چاہیے۔ لیکن یہ جو نیا سلیکون نیٹ ورک ہے، یہ ہمیں وہ وقت نہیں دیتا۔ یہ مسلسل نیا ڈیٹا پھینکتا رہتا ہے۔ بالکل، ہر سیکنڈ میں نوٹیفیکیشن آ رہا ہوتا ہے۔ جی، جب آپ کے پاس پروسیس کرنے کی صلاحیت سے زیادہ معلومات آ جائیں تو وہ معلومات بصیرت یا دانشمندی بننے کے بجائے
صرف ایک شور بن کر رہ جاتی ہیں۔ تو ہم ایک ایسے انتھک اور تیز رفتار نظام کے حوالے ہو چکے ہیں جو بغیر رکے دوڑ رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس سے ایک اور بہت بڑا سوال جنم لیتا ہے۔ ہم نے یہ تو مان لیا کہ یہ نظام بجلی کی تیزی سے چلتا ہے اور معلومات کا سمندر ہے، مگر کیا رفتار اور مقدار کا مطلب سچائی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جو نیٹ ورک سب سے زیادہ معلومات دے رہا ہو وہ سچ بھی بول رہا ہو؟ کیونکہ ذرائع کے مطابق یہ جدید نیٹ ورکس اتنی طاقت کے باوجود غلطیوں کا شکار ہونے کے لیے بہت سازگار ہیں۔ جی، اور یہی چیپٹر 8 کا موضوع ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ نیٹ ورکس اکثر فالبل یا غلط ہوتے ہیں۔ یہ اس پورا مطالعے کا سب سے اہم موڑ ہے۔ اچھا۔ عام طور پر دنیا میں اور شاید ہم سب کے ذہنوں میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ معلومات جمع کر لیں اور اسے تیزی سے پروسیس کریں تو ہم لامحالہ سچائی تک پہنچ جائیں گے۔ ہاں، یہ تو ایک عام سی سوچ ہے۔ اسے کتاب میں نائیو ویو آف انفارمیشن یا معلومات کا سادہ نظریہ کہا گیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق معلومات کا بنیادی مقصد حقیقت کو بیان کرنا ہے، لیکن مصنف نے اس نظریے کو مکمل طور پر چیلنج کیا ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ معلومات کا مطلب ہی حقائق اور سچائی ہے۔ جی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں معلومات چاہیے تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے سچ جاننا ہے۔ کیا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ اسے جھوٹ کہنا شاید درست نہ ہو، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ معلومات کا بنیادی مقصد سچائی تلاش کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ معلومات کا اصل اور بنیادی کام مختلف چیزوں اور انسانوں کو آپس میں جوڑنا یعنی کنیکٹ کرنا ہے۔ کتاب میں اس بات کو سمجھانے کے لیے 2 بہت زبردست مثالیں دی گئی ہیں: ڈی این اے اور موسیقی۔ میں میوزک کی مثال تو سمجھ سکتی ہوں کہ ایک گانے کی دھن کوئی حقیقت بیان نہیں کرتی، وہ یہ نہیں بتاتی کہ آج بارش ہوگی یا نہیں، لیکن وہ ہزاروں لوگوں کو ایک کنسرٹ میں ایک ہی جذباتی کیفیت میں جوڑ دیتی ہے۔ بالکل، وہ لوگوں کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ لیکن ڈی این اے، میں کوئی حیاتیات کی ماہر نہیں ہوں، لیکن جتنا میں جانتی ہوں ڈی این اے تو زندگی کا بلو پرنٹ ہے، یہ تو ہماری حقیقت ہے۔ یہ کیسے سچ یا جھوٹ سے بالاتر ہو گیا؟ اسے اس طرح سمجھیں، ڈی این اے بیرونی دنیا کی کسی حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتا۔ ایک وائرس کے ڈی این اے کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ باہر شیر کھڑا ہے یا دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ ڈی این اے دراصل خلیوں کے لیے ایک ہدایت نامہ یا انسٹرکشن مینیول ہے۔ صحیح۔ اس کا کام خلیوں کو جوڑنا اور زندگی کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر کسی جانور کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس کا ڈی این اے جسم میں ایڈرینلن پیدا کرنے کی ہدایات جاری کرتا ہے تاکہ وہ جانور بھاگ سکے۔ تو وہ کوئی اخبار کی طرح خبر نہیں دے رہا ہوتا؟ بالکل نہیں۔ ڈی این اے کا کام جانور کو سچائی بتانا نہیں ہے، بلکہ اسے زندہ رہنے کے لیے اعضاء کو آپس میں جوڑنا اور ایک رد عمل پیدا کرنا ہے۔ واہ، تو آپ کا مطلب ہے کہ جیسے ڈی این اے خلیوں کو زندہ رہنے کے لیے جوڑتا ہے، ویسے ہی انسانی معاشرے میں معلومات ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتی ہیں؟ جی بالکل۔ اور اس جڑنے کے عمل میں یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ وہ معلومات سچ پر مبنی ہوں؟ بالکل درست۔ اور یہیں سے سارا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ معلومات کا کام صرف کنیکشن بنانا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اکثر اوقات غلط معلومات، افواہیں اور جھوٹی کہانیاں سچائی سے کہیں زیادہ تیزی سے اور زیادہ مضبوطی سے لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ ہاں، ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جھوٹی خبریں کتنی جلدی وائرل ہوتی ہیں۔ بالکل۔ سچائی اکثر کڑوی ہوتی ہے، پیچیدہ ہوتی ہے اور اسے سمجھنے کے لیے دماغ پر زور ڈالنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس سنسنی خیز جھوٹ، سازشی نظریات اور غصہ دلانے والی کہانیاں سیدھا انسان کے جذبات پر حملہ کرتی ہیں۔ اور سوشل میڈیا الگورتھمز بالکل یہی کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی پوسٹ سے لوگ زیادہ دیر تک اسکرین سے چپکے رہیں گے۔ جی، ان کا مقصد صرف اور صرف انگیجمنٹ بڑھانا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ذرائع میں میانمار کے نسلی فسادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں الگورتھمز نے ایسی نفرت انگیز پوسٹس اور جھوٹی کہانیوں کو ہوا دی جس نے ایک مخصوص گروہ کو تو آپس میں جوڑ دیا، لیکن اس کی بنیاد ایک ایسے جھوٹ پر تھی جس نے معاشرے میں آگ لگا دی۔
واقعی وہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ الگورتھم نے صرف اپنا کام کیا نا، اس نے لوگوں کو آپس میں جوڑا اور ان کی توجہ حاصل کی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس کی قیمت کیا چکانی پڑی۔ اور یہ کوئی نیا رجحان نہیں ہے، بس اب اس کا پیمانہ بدل گیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں، اور یہاں ہم محض تاریخی حقائق کی بات کر رہے ہیں، کسی نظریے کی تائید یا مخالفت نہیں، تو ذرائع بتاتے ہیں کہ اسٹالن، نازیزم یا فاشزم جیسے نظام اس لیے اتنے طاقتور نہیں تھے کہ ان کے پاس دنیا کی حتمی سچائی موجود تھی۔ تو پھر وہ اتنے طاقتور کیسے بنے؟ وہ اس لیے طاقتور تھے کیونکہ وہ لاکھوں لوگوں کو ایک ایسے افسانے، ایک ایسے جھوٹے بیانیے پر متحد کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو انتہائی پرکشش تھا۔ یعنی انہوں نے لوگوں کو آپس میں جوڑ لیا تھا۔ جی، ان کے نیٹ ورکس میں لوگوں کو یکجا تو کیا، لیکن ایک ایسی خیالی دنیا میں جو زمینی حقائق سے کوسوں دور تھی۔ تو ماضی میں جو کام پروپیگنڈا منسٹرز کیا کرتے تھے، اب وہ کام یہ انتھک، کبھی نہ سونے والا اور غلطیوں کا شکار سلیکن نیٹ ورک کر رہا ہے۔ بالکل، اور وہ بھی اربوں گنا زیادہ رفتار سے۔ ذرائع نے یہاں ایک اصطلاح استعمال کی ہے، سلکن کرٹن یا سلیکون کا پردہ۔ مجھے اس نے سرد جنگ کے اس آئرن کرٹن کی یاد دلا دی جس نے یورپ کو 2 حصوں میں بانٹ گیا تھا۔ لیکن یہ سلیکون کرٹن کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، آئرن کرٹن تو ایک طبعی اور جیوگرافیائی دیوار تھی نا، لیکن یہ سلیکون کرٹن ہمارے ذہنوں کے گرد کھڑی کی جانے والی ایک غیر مرئی دیوار ہے۔ ذہنوں کے گرد؟ جی، یہ کام اس طرح کرتی ہے کہ اے آئی الگورتھمز آپ کی پسند، ناپسند اور کمزوریوں کو جانچ کر آپ کو صرف وہی معلومات دکھاتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کو ایک بازگشت کے کمرے یا ایکو چیمبر میں قید کر دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ بس جو ہم سوچ رہے ہیں وہی سچ ہے۔ بالکل، آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا ویسا ہی سوچ رہی ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا شخص جس کا الگورتھم اسے ایک بالکل مختلف دنیا دکھا رہا ہے، آپ کے لیے ایک اجنبی یا شاید دشمن بن جاتا ہے۔ یعنی یہ الگورتھمز، چیٹ باٹس اور ڈرونز پر مبنی نیٹ ورک جو معلومات کے اس وسیع سمندر کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب لانے کے بجائے ہمارے درمیان یہ سلیکن کا پردہ گرا کر ہمیں شدید تقسیم کا شکار کر رہا ہے۔ جی، ہم معاشرتی طور پر ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی ورچوئل دنیا کا حصہ بنتے جا رہے ہیں جہاں ہر شخص اپنی اپنی بنائی ہوئی سچائی میں قید ہے، اور اس سب کے غیر ارادی نتائج کا ایک ایسا طوفان آ سکتا ہے جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ جی، اور المیہ یہ ہے کہ ہم اب بھی اس وہم میں مبتلا ہیں کہ زیادہ معلومات ہمیں زیادہ عقل مند بنا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس مشینری ہمیں جوڑ تو رہی ہے، لیکن ایک ایسی سطح پر جہاں حقائق کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ یعنی صرف کنیکشن ہے، سچائی نہیں۔ بالکل، ہم اوزاروں کے دور سے نکل کر ایجنٹس کے دور میں آ گئے ہیں۔ ان ایجنٹس کی رفتار اور کام کرنے کی صلاحیت ہماری حدود سے بہت باہر ہے، اور ان کا بنیادی کام سچ بولنا نہیں بلکہ صرف کنیکٹ کرنا ہے۔ واقعی اس تفصیلی جائزے میں ہم نے جس گہرائی میں جا کر ان ذرائع کو کھنگالا ہے، اس نے واقعی کئی پردے چاک کیے ہیں۔ بے شک۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے پرنٹنگ پریس جیسے بے جان اوزار کی جگہ اب خود سوچنے والے اور فیصلے کرنے والے مشینی ایجنٹس نے لے لی ہے۔ کیسے رومن امپائر کی طرح تھک جانے والے انسانی نظاموں کی جگہ سلیکون کے ایک ایسے انتھک نیٹ ورک نے لے لی ہے جو کبھی نہیں سوتا اور جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ جی، اور سب سے اہم بات یہ کہ معلومات کا اصل مقصد سچائی نہیں بلکہ جوڑنا ہے، اور جب ایک اندھا الگورتھم لوگوں کو جھوٹ کی بنیاد پر جوڑتا ہے تو میانمار جیسے عالمیے جنم لیتے ہیں اور سلیکون کرٹن جیسی غیر مری دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بالکل، یہی اس پورے حصے کا نچوڑ ہے۔ تو اس نشست کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ معلومات کی سب سے بڑی طاقت سچائی کو سامنے لانا نہیں بلکہ محض جوڑنا یا کنیکٹ کرنا ہے۔ جی، اور آج اے آئی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور رابطہ کار بن چکا ہے۔ تو کیا ہم اپنے ہی ہاتھوں ایک ایسے مستقبل کی بنیاد نہیں رکھ رہے جہاں ہم ڈیجیٹل اور مشینی طور پر تو دنیا کے ہر شخص سے جڑے ہوں گے، مگر اصل زمینی حقیقت اور ایک دوسرے کے سچے وجود سے مکمل طور پر کٹ چکے ہوں گے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے یہ ٹیکنالوجی سیاست اور طاقت کو کیسے بدل رہی ہے۔
نیکسس کے پارٹ 4 یعنی کمپیوٹر پالیٹکس پر بات کریں گے۔ ہاں، اور یہ بہت ہی ایک اہم اور گہرا موضوع ہے، خاص طور پر چیپٹر 9، 10 اور 11، جہاں ہم جمہوریت، آمریت اور سلیکون کرٹن پر غور کریں گے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد کچھ بنیادی سوالات کی وضاحت کرنا ہے، جیسے کیا جمہوریت اب بھی صحیح طریقے سے کام کر سکتی ہے؟ کیا اے آئی آمریت کو مزید مضبوط کرے گا؟ صحیح، اور کیا دنیا ایک ہوگی یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تقسیم ہو جائے گی؟ ہم اس ساری بات چیت میں صرف کتاب کے نکات بیان کریں گے تاکہ تصویر واضح ہو۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ اہم نقطہ یہ ہے کہ معلومات ہمیشہ سے سیاست کو کنٹرول کرتی آئی ہے، لیکن اب الگوریدمز طاقت حاصل کر رہے ہیں اور مستقبل کا نظام مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ بالکل، مکمل طور پر بدل سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم سیاست پر کمپیوٹرز کے اثرات کو دیکھیں، ہمیں انسان کی بنیادی فطرت کو سمجھنا ہوگا۔ ہاں، وہ جرمن شاعر گوئٹے کی ایک نظم ہے نا، جادوگر کا شاگرد۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد کی غیر موجودگی میں ایک جھاڑو کو جادو سے پانی لانے کا حکم دے دیتا ہے۔ ارے ہاں، وہ بہت ہی زبردست کہانی ہے۔ وہ جھاڑو پانی لاتا رہتا ہے اور کمرے میں سیلاب آ جاتا ہے۔ بالکل، اور شاگرد کو اسے شروع کرنا تو آتا ہے، لیکن روکنے کا منتر اسے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ وہ بس بے بسی سے تباہی دیکھتا رہتا ہے۔ اور آج کل ہمارے یہ جو اربوں الگوریدمز اور چیٹ باٹس ہیں، یہ بالکل وہی جادوئی جھاڑو ہیں۔ ہم نے انہیں متحرک تو کر دیا ہے، پر ہمیں انہیں روکنا نہیں آتا۔ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے، یعنی ہم نے پچھلے 1,00,000 سالوں میں طاقت تو بے پناہ حاصل کر لی ہے، لیکن وہ طاقت دانش مندی میں نہیں بدل سکی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے قدیم یونانی دیومالا میں وہ فیٹون کی کہانی ہے نا، جو سورج دیوتا کا رتھ چلانے کی ضد کرتا ہے اور قابو نہ پانے کی وجہ سے پوری دنیا کو جلانے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، اور دیوتاؤں کو اسے مارنا پڑتا ہے دنیا کو بچانے کے لیے۔ تو میں یہاں یہ سوچ رہا ہوں، کیا یہ ساری تباہی انسان کی انفرادی لالچ کا نتیجہ ہے؟ یہ بہت عام خیال ہے، لیکن کتاب اس سوچ کی تردید کرتی ہے۔ اصل میں مسئلہ ہماری انفرادی نفسیات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ نیٹ ورک کا ہے۔ نیٹ ورک یعنی جس طرح ہم انسان آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ بالکل، دیکھیں، ہماری اصل طاقت ہمارے بڑے پیمانے پر تعاون سے آتی ہے، اور یہ تعاون معلومات پر کھڑا ہوتا ہے۔ جب ان بڑے نیٹ ورکس کو غلط معلومات دی جاتی ہیں تو وہ تباہ کن فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے خرابی سسٹم کے ڈیزائن میں ہے؟ ہاں، نازی جرمنی یا اسٹالن کے دور کی مثال لے لیں۔ یہ انتہائی طاقتور نیٹ ورکس تھے، لیکن چونکہ ان کی بنیاد خطرناک خیالات پر تھی تو نتیجہ تباہی نکلا۔ صحیح، تو چونکہ سیاست اور طاقت کا سارا دار و مدار معلومات پر ہے، تو پھر معلومات اصل میں ہے کیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب میں اس کے مختلف نظریات ہیں۔ ایک تو بہت ہی سادہ نظریہ ہے، جسے ہم نائیو ویو کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہی سوچ ہے نا جو رونلڈ ریگن، باراک اوباما اور مارک زکربرگ جیسے لوگوں کی رہی ہے، کہ معلومات کا مطلب ہے سچائی۔ بالکل بالکل، ان کا ماننا تھا کہ معلومات کا آزادانہ بہاؤ خود بخود دنیا کو باشعور اور بہتر بنائے گا۔ لیکن اس کے برعکس ایک پاپولسٹ نظریہ بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ مارکس جیسے انتہائی دائیں یا بائیں بازو کے خیالات ہیں۔ ان کے نزدیک موضوعی سچائی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ معلومات صرف اور صرف طاقت حاصل کرنے کا ایک ہتھیار ہے۔ یعنی وہ مانتے ہیں کہ جو بھی سچ بولنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ دراصل اپنا ایجنڈا چلا رہا ہے۔ یہ تو بہت مایوس کن نظریہ ہے۔ ہاں، لیکن کتاب ایک درمیانی راستہ دکھاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ معلومات کا اصل کام صرف سچائی پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام ہے جوڑنا، یعنی کنیکشن بنانا۔ ارے واہ، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی معلومات کچھ بھی ہو سکتی ہے جو دو چیزوں کو جوڑ دے۔ بالکل، وہ پہلی جنگ عظیم میں ایک کبوتر تھا نا، چیرا امی کے نام سے، اس نے ایک پرچی پہنچائی جس پر فوجیوں کی لوکیشن لکھی تھی۔ اب اس لوکیشن میں کوئی گہری سچائی تو نہیں تھی۔ ہاں، لیکن اس نے رابطہ قائم کر دیا، کنیکشن بنا دیا اور جانیں بچ گئیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سارا ایرنسن کی کھڑکی کا شٹر جو برطانوی جہازوں کو سگنل دیتا تھا، یہ بھی معلومات تھی۔ یہاں تک کہ علم نجوم، جسے ہم ایسٹرولوجی کہتے ہیں، وہ بھی معلومات ہے۔ واقعی؟ لیکن علم نجوم میں تو کوئی سائنٹیفک سچائی نہیں ہوتی۔ سچائی نہیں ہوتی، لیکن یہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے۔
کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے، ان کا ایک کنیکشن بناتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فکشن اور وہم اور کہانیاں بھی ہمارے نظام کی بنیاد ہیں؟ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ ہاں، اور کہانیاں بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ کتاب میں اسٹالن کی ایک مثال ہے۔ اس نے اپنے بیٹے واسیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ تم اسٹالن نہیں ہو اور میں بھی اسٹالن نہیں ہوں۔ ہیں؟ اسٹالن خود کہہ رہا ہے کہ وہ اسٹالن نہیں ہے؟ ہاں، اس نے تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اسٹالن وہ عکس یا کہانی ہے جو اخباروں میں چھپتی ہے، یعنی سیاست میں یہ کہانیاں ہی طاقتور نیٹ ورک بناتی ہیں۔ سمجھ گیا۔ انسانوں نے تو اب تک ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے اپنے نامیاتی دماغ اور کہانیوں کا استعمال کیا، لیکن اب تو ایک بالکل نیا کردار آ چکا ہے۔ بالکل، اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ انسانی تاریخ میں معلومات کی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی تو پہلے بھی تھی، چھاپا خانہ تھا، ریڈیو تھا، ایٹم بم تھا، یہ بھی تو بڑی تبدیلیاں تھیں۔ ہاں، لیکن وہ سب محض ٹولز تھے، اوزار تھے، وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اے آئی ایک ٹول نہیں ہے، یہ ایک ایجنٹ ہے۔ ایجنٹ مطلب یہ خود مختار ہے؟ جی بالکل، یہ خود سے معلومات پروسیس کر سکتا ہے، یہ نئی ادویات بنا رہا ہے، نیا جینیاتی کوڈ لکھ سکتا ہے، یہ خود فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے شطرنج کی بساط پر ایک نیا کھلاڑی بٹھا دیا ہے جو صرف ہماری چالیں نہیں چل رہا بلکہ اپنے اصول خود بنا رہا ہے۔ بالکل صحیح تشبیہ دی۔ اور جب یہ سلیکون پر مبنی چپس ہمارے خلیوں کی جگہ لے لیں گی تو ہمارے پاس ایسے جاسوس ہوں گے جو کبھی نہیں سوتے۔ اور ایسے حکمران ہوں گے جو کبھی نہیں مرتے۔ یہ تو نظام کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ تو جب الگوریتمز خود فیصلے کریں تو سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا جمہوریت باقی رہے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ دیکھیں جمہوریت کس چیز پر چلتی ہے؟ آزادانہ معلومات کے بہاؤ اور عوامی مباحثے پر۔ انسانوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن جب الگوریتمز ہماری مالیاتی منڈیوں کو کنٹرول کرنے لگیں یا یہ فیصلہ کریں کہ کسے نوکری ملنی چاہیے یا کسے جیل بھیجنا چاہیے تو کیا ہوگا؟ تو پھر انسانوں کے لیے اپنے ہی معاشرے کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک بلیک باکس بن جائے گا۔ ہم ڈیٹا اندر ڈالیں گے اور فیصلہ باہر آ جائے گا، لیکن پروسیس کیا ہوا ہمیں نہیں پتا ہوگا۔ اور اگر ہم آن لائن کسی حساس سیاسی یا سماجی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اسکرین کے دوسری طرف انسان ہے یا کوئی چیٹ باٹ، تو کیا ہم واقعی سے عوامی گفتگو کہہ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ جمہوریت کی بنیاد انسانی جذبات اور فیصلوں پر ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ الگوریدمز ہمارے جذبات ہیک کر لیں گے تو جمہوریت اپنا حقیقی مفہوم کھو دے گی۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ تو اگر جمہوریت اتنی کمزور ہو رہی ہے تو پھر یہ نیا دور ڈکٹیٹرز کے لیے جنت ثابت ہوگا نا؟ انہیں تو ویسے بھی کنٹرول اور سینسرشپ پسند ہوتی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ڈکٹیٹرز خود اس اے آئی سے بہت خوفزدہ ہیں۔ واقعی ڈکٹیٹرز کیوں خوفزدہ ہوں گے؟ کیونکہ آمریت چلتی ہے خوف پر۔ وہ اپنے ہی ایجنٹوں کو ڈرا دھمکا کر کام لیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کسی ایسے اے آئی کو کیسے ڈرا سکتے ہیں جسے موت کا خوف ہی نہ ہو؟ ارے واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ایک مشین کو تو نہیں ڈرایا جا سکتا۔ بالکل، اور ایک ڈکٹیٹر کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ کوئی اس سے زیادہ طاقتور نہ ہو جائے۔ اب جس اے آئی کا کام کرنے کا طریقہ انسان کی سمجھ سے باہر ہو، ڈکٹیٹر اس پر کیسے بھروسہ کرے گا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ اے آئی تجزیہ کرے اور سوچے کہ یہ ڈکٹیٹر ہی اصل پرابلم ہے اور خود اقتدار پر قبضہ کر لے۔ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، اور یہ کتاب اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ تو بڑی تلخ ستم ظریفی ہے۔ مطلب جس ہتھیار کو ڈکٹیٹر عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گا، عین ممکن ہے کہ وہی ہتھیار اس کی اپنی طاقت چھین لے۔ ایسا ہی ہے، اور اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو دنیا ایک نئے سرے سے منقسم ہو سکتی ہے۔ سرد جنگ میں جیسے آئرن کرٹن تھا نا، اب ایک سلیکون کرٹن آ رہا ہے۔ تو کیا یہ امریکہ اور چین کے درمیان ہونے والی ٹیکنالوجی کی جنگ ہے؟ صرف جغرافیائی جنگ نہیں، اصل خطرہ یہ ہے کہ یہ سلیکون کرٹن انسانوں اور ان کے نئے اے آئی آقاؤں کے درمیان کھنچ جائے گا۔ اے آئی آقاؤں؟ یعنی انسان بمقابلہ مشین؟ ہاں، دنیا کی تقسیم محض ملکوں کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ نامیاتی انسانوں یعنی ہم کاربن والے اور غیر نامیاتی ذہانت یعنی سلیکون والوں کے درمیان ہوگی۔ اوہ، یہ تو بہت ہی گہری اور پریشان کن بات ہے۔
جی، اور اسی لیے ہمیں اس سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم بالکل اختتام پر ہیں، تو میں سب کے لیے ایک حتمی اور ذرا گہری سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ اگر معلومات کا اصل مقصد صرف جوڑنا ہے اور اب ہمارے درمیان ایک ایسی غیر نامیاتی ذہانت آ چکی ہے جو خود اپنے خیالات پیدا کر سکتی ہے، تو کیا مستقبل میں اے آئی ایک ایسا نیا نیٹ ورک اور ایسی کہانیاں تخلیق کرے گا جس میں کاربن سے بنے انسانوں کی کوئی ضرورت ہی باقی نہ رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں شاید بہت جلد ملنے والا ہے۔ بالکل۔ کیا ہم اپنے ہی بنائے ہوئے ویب سے باہر ہو جائیں گے؟ خیر، یہ تھی نیکسس کی مکمل جھلک، جہاں معلومات، طاقت اور انسان کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہیں۔